اگر شادی کریں گے تو وراثت دینی پڑے گی، اور وراثت دینی پڑے گی تو زمین تقسیم ہونا ذمہ دار کے لیے ماں تقسیم ہو گئی ہے زمین تقسیم ہوگی، ماں تقسیم ہوگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ کرتے تھے کہ اس زمانے میں رواج تھا، یہاں ہمارے یہاں کافی شور بجتا رہا کہ اس لڑکی کو آمادہ کرتے تھے، تیری قرآن کے ساتھ شادی نہ کرنا۔ میں نے ایک شادی کا منظر پتہ نہیں جعلی بنائی تھی کہ میں نے شادی کا منظر دیکھا ہے، ویڈیو بنے گا اس زمانے کا، وہ شادی عورت کی قرآن سے شادی کا منظر کیا ہوتا تھا۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک اچھا سا مکان بنا دیا، سہولتیں ساری مہیا کر دیں، اور اس عورت کو اس کا گھر میں یہ اس کے باقاعدہ نکاح کی تقریب ہوتی تھی، باقاعدہ دلہن بنایا جاتا تھا، باقاعدہ قرآن پاک سجا کر دولہا کو سجا کر اس کے جوڑی میں ڈال دیا جاتا تھا کہ تیری شادی اب قرآن سے ہوگی، گھر میں رہنا ہے، ساری زندگی قرآن پاک پڑھنا ہے۔ وہ بیچاری کیا پڑھتی ہوگی لیکن یہ قرآن پاک پڑھنا ہے۔ یہ بھی ہمارے ہاں وراثت کے محرومی کے لیے بچی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے ہمارے یہاں چلتا رہا، اور یہ تو اکثر چلتا ہے، وراثت کی بات ہمارے یہاں اکثر چلتا ہے کہ ہمارے پنجاب میں تو میں یہ کہا کرتا ہوں ہمارا کلچرل ضابطہ یہ ہے، شرعی ضابطہ تو وہ ہے نا اسے جو تقسیم کیے ہوئے ہیں، تو کلچرل ضابطہ یہ ہے کہ بیوی کو مہر نہیں دینا، بیٹی کو وراثت نہیں دینی، بہن کو حصہ نہیں دینا، ہمارا کلچرل فیصلہ ہے، نہیں دیتے، اور نہ دینے کے لیے کئی بہانے تلاش کرتے، اس نے معاف کر دیا۔ ایک دفعہ ایک کیس آیا، والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاندان کا جھگڑا ہے، وراثت کا تھا، اتفاق سے میں بھی بیٹھا ہوا تھا، ہم ابھی پہلے یہ بتاؤ کہ بچیوں کو حصہ دیا ہے؟ انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ پھر کیسے کیا؟ معاف کیسے کیا؟ ان کو دے دیا تھا پھر واپس کیا ہے؟ تمہارے قبضے میں تھا تو معاف کیا اس نے؟ کیا معاف کیا تم نے؟ اللہ کے بندے، زمین تقسیم کرو، اس کا حصہ متعین کرو، اس کو اس کے حوالے کرو، اس کی فرد حوالے کرو اس کے بعد کہو بہن یہ ہمیں واپس کر دو، پھر وہ دے دے تو یہ معافی ہے۔ حضرت والد صاحب کو مجھے یاد ہے یہ ہم نے معاف کر دیا تھا، وہ اس وقت نہ اس کو قبضہ ملا نہ اس کو حصہ متعین ہوا، کیا معاف کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ہم نے یہ رواج اختیار کیا ہوا ہے، اور بلکہ بڑے بڑے دلچسپ کیس آتے ہیں، اگر کہ دیتے بھی ہیں نا، مجھے معاف کریں میں معاشرتی حقیقت بیان کر رہا ہوں، دیتے بھی ہیں نا تو یہ کہہ کہ بہن کو حصہ دیتے، یہ کہہ کہ اگو متھے لگنے اگو متھے لگنے، اللہ یہ بہت بڑی خوفناک دھمکی ہے کہ وراثت کا حصہ لو، زندگی بھر کا ساتھ ختم۔ یہ جملہ اگو متھے لگنے ہی نا۔ خود میرے پاس پشاور کے محترمہ خاتون تھیں، بڑے معاشرتی بڑے گمبھیر مسئلے ہوتے ہیں، بڑے پیچیدہ مسئلے ہوتے ہیں، 8-10 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک محترمہ نے مجھے فون کیا، اخبارات میں مضمون وغیرہ پڑھتی ہوگی، کسی نے فون لے لیا ہوگا، فون کیا کہ میں کالج میں لیکچرار ہوں اور والد صاحب ہمارے فوت ہو گئے ہیں، جائیداد خاصی چھوڑی ہے پشاور کے ایک بازار میں، ان میں میرا شریعت کے مطابق حصہ بنتا ہے، حصہ تقریباً 8 دکانیں میری بنتی ہیں، میرا حصہ۔ تو میں نے بھائیوں سے تقاضا کیا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے حصہ لے لو، لیکن زندگی بھر کا لین دین معاملہ بول جا ختم، مرن جیون ختم۔ تو میں آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں، کیا کہوں؟ مجھے وہ میرا حصہ دینے کو تیار ہے، لیکن اس شرط پر کہ زندگی بھر کی میل ملاقات، مرن جیون ختم۔ تو کیا میں لے لوں یا نہیں لوں؟ میں نے کہا بیٹی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، پشاور کے ماحول کو سماج کو میں نہیں سمجھتا، میں تمہیں یہ بھی مشورہ نہیں دے سکتا کہ وراثت چھوڑ دو، اور یہ مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ بھائیوں کو چھوڑ دو،
اس سوسائٹی میں عورت کا بھائیوں سے محروم ہو جانا وراثت کی محرومی سے بڑی محرومی ہے۔ پیچھے کانڈی ننگی ہو گئی تو کچھ بھی نہیں، کل کا خدا نہ خاصہ کو باقی تو کون سنبھالے گا؟ بھائی سنبھالتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ اتنے۔ میں نے کہا بیٹا میں مشورہ نہیں دیتا میں پشاور کے علماء سے وہ اس ماحول کو سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ اگر سماجی مسئلہ ہو تو وہاں کے ماحول سے واقف علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اب کراچی کا کوئی معاشرتی مسئلہ مجھ سے پوچھے گا، میں تو کراچی کے سماج سے واقف نہیں ہوں، میں تو گجرانوالے کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا اور وہ جھگڑا پڑ جائے گا۔ یہ درمیان میں ایک بات، ہر ایک اپنا عرف ہے، تعامل ہے۔ وہاں کے علماء بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں کون سی بات مناسب ہے اور کون سی بات مناسب نہیں ہے۔ یہ سماجی مسائل بھی ہوتا ہے نا، ان میں دور دراز سے فتوے نہیں لینے چاہیے، وہاں کے علماء سے پوچھنا ہے، وہ بہتر سمجھ دیتے ہیں یہاں کا رواج کیا ہے، یہاں کا تعامل کیا ہے، یہاں کے معاشرتی رابطے کیا ہے۔ تو خیر میں نے اس کو انکار کر، میں نے کہا میں کچھ نہیں کہتا، وہاں کے علماء سے پوچھو، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کا سماج کیا ہے، تمہاری نفع نقصان کس میں ہے، نفع نقصان اس میں ہے کہ خیر۔ یہ تو میں نے یہاں کی بات کی۔ جاہلیت کے زمانے میں یہ تھا کہ عورت کو وراثت کا حقدار نہیں سمجھا جاتا تھا، نہیں دی جاتی تھی۔ قرآن کریم نے عورت کو وارث قرار دیا، قرآن کریم نے عورت کو وارث قرار دیا، حصہ متعین کیا۔ اور یہ واحد مسئلہ ہے، میں اس کیا کہتا ہوں واحد مسئلہ ہے۔ قرآن کریم نے نماز کی رکعتیں بیان نہیں کی، وراثت کے حصے پاڑے پڑھ کے بیان کیے۔ نماز کی رکعتیں نہیں بیان کی، فجر کی رکعتیں پاڑے، اس کا چھٹا ہے، اس کا آٹھواں ہے، اس کا نصف ہے، اس کا ثلث ہے، اس کو پورا حصہ ملے گا، اس کو آدھا ملے گا۔ یہ میں محاورے کا رکھتا ہوں، پاڑے پڑھ کے قرآن بیان کیا۔ بالکل اتنا تعین کسی مسئلے میں قرآن پاک نے تفصیلات کا تعین نہیں کیا جتنا وراثت۔ نماز کی تفصیلات نہیں دے، حج کی تفصیلات بھی حضور نے بیان فرمائی، فرائض کی تفصیلات قرآن پاک نے متعین نہیں کی، حضور پہ چھوڑ دیا، سنت سے چھوڑ دیا۔ لیکن وراثت کے حصے خود متعین کیے، اور وراثت کے حصے متعین کر کے کہا تلک حدود اللہ من یتعد حدود اللہ۔ قرآن پاک نے حصے بیان کر کے، حصے متعین کر کے بیان کر کے اس کو حدود قرار دیا، تلک حدود اللہ۔ ایک بات درمیان میں آگے تو کر دوں، قرآن حدود اللہ ہمارے ہاں دوسرے معنی میں ہے۔ ہمارے یہاں حدود اللہ کا اطلاق فقہی طور پر درست ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ تو قرآن فقہی طور پر حدود اللہ کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جرائم کی سزاؤں پر، لیکن قرآن پاک نے 2-3 مقامات پر حدود اللہ کا لفظ بولا ہے، دونوں جگہ خاندانی نظام کے حوالے سے۔ قرآن پاک نے جہاں بھی حدود اللہ کی بات کیا طلاق کے مسئلے پر، قرآن پاک نے جہاں بھی حدود اللہ کی بات کیا طلاق کے مسئلے پر یا وراثت پر، دوسرے پار میں تلک حدود اللہ، اور وراثت کے حکام میں حدود اللہ۔ قرآن پاک نے حدود اللہ کس کو قرار دیا ہے؟ خاندانی نظام کے احکام، طلاق کے مسائل کو بیان کیا اور وراثت کے احکام کو مسائل دیا، اور کہا تلک حدود، یہ حدود اللہ ہے۔ یہ اب الجھن بھی ذہن میں لے کر نہ جائیں کہ ہم نے حدود اللہ کیسے بدل دی، الجھن تو پیدا ہو گئی ہے۔ قرآن پاک تو حدود اللہ یا طلاق کے مسائل کو کہتا ہے یا وراثت کے مسائل کو کہتا ہے، تو ہمارے یہاں یہ سزاؤں کو حدود اللہ کیسے ہوگے؟ یہ جناب نبی کریم کے ایک ارشاد کی بنیاد پر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب فاطمہ مخزومیہ سے چوری ہوئی تھی تو انہوں نے سفارشی بنایا، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو گیا تھا، سفارشی بنایا تھا کس کو؟ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو سفارش کی تھی، تو حضور نے ڈانٹا تھا کیا کہہ کے، اتشفع فی حد من حدود اللہ۔ یہ وہاں سے ہماری حدود اللہ جو سزائے ہے نا، یہ وہاں سے حدود اللہ ہے۔ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ کی حدوں کے بارے میں سفارش کرتے ہو،
پھر لمبا خطبہ ارشاد فرمایا تھا. تو خیر میں کر رہا ہوں کہ قرآن پاک نے وراثت کے احکام مسائل بیان کیے، حق سے متعین کیے. بیوی کا یہ حق ہے، خاوند کا یہ حق ہے، اولاد ہو تو یہ حق ہے، اولاد نہ ہو تو یہ حق ہے، بیٹی کا یہ حق ہے، بہن کا یہ حق ہے، باپ کا یہ حق ہے. یہ سارے حقوق اللہ پاک نے متعین کیے. اور جاہلیت کا یہ جو رواج تھا کہ بیٹی وارث ہے کہ نہیں ہے، اس کو ملے گا نہیں ملے گا، بھائی کے رحم و کرم پر ہے، خاندان پتہ نہیں. عورت کو اللہ رب العزت نے وراثت کا حصہ دلوایا، وراثت کا حقدار. وراثت کی بات چلی ہے تو ایک طرف وہ انتہا تھی. آج کی ایک دوسری لطیفہ ہی سمجھ لیں یا واقعہ سمجھ لیں. ہمارے ایک کیس چلتا رہا، اس وقت وہ ریٹ کے فریزر میں ہے. سندھ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، جسٹس شاہ کشور حیات ہے ابھی، اس وقت سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے، پھر مرکز کے بنے اور پھر اب ریٹائر ہیں لیکن باہر ہیں. ایک عورت نے یہ اپنے مقام پر تفصیل سے بیان کو، آج صرف میں اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ میرا آج کیا ہمارے آج کے جھگڑے کیا ہے. تو ایک عورت نے دعویٰ دائر کر دیا کہ میرا وراثت میں حصہ بین الاقوامی قانون کے مطابق برابر بنتا ہے، مجھے یہ آدھا دیتے ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین، یہ میرے بھائی مجھے آدھا حصہ دیتے ہیں، یعنی جو قرآن. حالانکہ انصاف کا تقاضا یہ ہے، میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، اور عالمی قانون کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے برابر ملنا چاہیے. تو جسٹس صاحب مصیبت میں پڑ گئے. انہوں نے فیصلہ لکھا، انہوں نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو کہ اس کا حصہ برابر بنتا ہے. اس کا حصہ وہ ریٹن فیصلہ موجود ہے کہ اس کا حصہ برابر بنتا ہے. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ برابر حصہ دیا جائے، اور بین الاقوامی قانون کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کو برابر حصہ دیا جائے. اب یہ قرآن پاک میں جو ہے نا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کیا رسِ سری ابھی نسِ قطعی ہے، کدھر لے جائے گا اس کو؟ رسِ سری بھی ہے اور رسِ قطعی بھی ہے، کہاں لے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اصل میں بات یہ علماء کو الجھن ہوئی ہے، علماء کنفیوز ہو گئے. یہ حصے کا بیان نہیں ہے، للذکر مثل حظ الانثیین حصے کا بیان نہیں ہے، یہ منیمم کی حد ہے. آدھا تو دو نہ کا واسطہ، اس سے کم تو دو. ان کے لکھا ہے فیصلے میں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ حصے کا ذکر نہیں ہے، یہ منیمم کی حد ہے، کم از کم کی حد بیان کی ہے. حصے کا بیان کہاں ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ برابر دینا چاہیے. یہ فیصلہ صادر ہو گیا، سپریم کورٹ پہ ریٹ ہو گئی، اور تقریباً 15 سال سے سپریم کورٹ کی ریٹوں والی فریزر میں پڑا ہوا ہے. یہ اس پر میں پھر کبھی بات کروں گا کہ ہمارا سپریم کورٹ کا ڈیپ فریزر بہت مضبوط، بڑا جاندار ہے، بڑی بڑی بلائیں وہاں فریز ہوئی. اسی طرح یہ مستقل بات کروں گا اس پر کہ وہاں کیا کیا اس ڈیپ فریزر میں، بہت زبردست ڈیپ فریزر ہے، اور بڑی بڑی بلائیں وہاں فریز ہوئی پڑی ہیں. یہ بھی ہے. تو خیر میں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے عورت کی جاہلیت کے دور کی جو مظلومیت تھی نا، اس میں سے چند باتیں میں نے ذکر کی کہ عورت کو ظلم کے ماحول سے، جبر سے، محرومی سے نجات دلانے کے لیے اس کی رائے، اس کی عزت نفس، اس کو وقار، معاشرتی وقار اور حیثیت بحال کرنے کے لیے قرآن پاک نے کیا کیا اقدامات کیے تھے، ان میں سے 5-7 کا میں نے ذکر کیا ہے. تو آج کی گفتگو اسی پہ سمیٹتے ہیں، انشاءاللہ پھر باقی بات کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك بآلائك ونشكرك بنعمائك لك المنة والإحسان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله